الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ صورت کے اندر قرآن مقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن مقدس لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے اور وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ تو بہرحال قرآن مقدس کی فضیلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ صورت مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورت بہت عظیم صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی ایک واضح دلیل ہے، کھلی ہوئی نشانی ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو نازل فرمائی ہے اور بتائی ہے وہ بات ہے کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا انجام ان کا فرمائیں گے اس کے بارے میں اس صورت کے اندر بتایا ہے۔ بہرحال یہ بہت عظیم صورت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل صورت ہوئی ہے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور لانے کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ یہ صورت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر ایسا کہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تو بہرحال یہ بہت عظیم صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو لوگ کافر ہیں مشرکوں میں سے ہوں یا پھر اہل کتاب میں سے، واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں حتی تأتیہم البینہ۔ وہ اپنی ضد پر تھے، دشمنی کے اندر اترے ہوئے تھے، وہ لوگ چاہتے تھے اپنے شرک اور کفر کے اندر اتنے غرق ہو چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی دلیل ہمارے پاس لے کر آئے، کوئی ایسا پیغمبر ہمارے پاس آئے جس کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سے ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے، ضلالت اور گمراہی کا خاتمہ کرنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی ہوئی واضح دلیل یعنی قرآن مقدس لے کر جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو لوگ کافر تھے اہل کتاب اور مشرکین میں سے، منفکین حتی تأتیہم البینہ، وہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ واضح دلیل کیا بھیج رہا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اور کیا یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کو قرآن مقدس پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور یہ 2 کھلی ہوئی دلیل تھی۔ ان کا کفر اور شرک بہت بڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی بڑا پیغمبر ان کے لیے بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ ہم نے ایسا رسول ان کے پاس بھیجا ہے جو ان کو پڑھ پڑھ کر صحیفہ سناتا تھا اور جو پاکیزہ باتیں ان کو سناتا تھا۔ تو اللہ آگے فرما رہے ہیں فیہا کتب قیمہ، اور یہی کیا ہے؟ جس کے اندر درست مضامین لکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر صحیح احکامات لکھے ہوئے ہوں۔
اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس میں تمام کی تمام باتیں صحیح ہیں اور حرف بحرف سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسا ہے جس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فیہا کتب قیمہ، جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اہل کتاب آپس میں جب دلیل آ گئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، قرآن مقدس اس زمین پر نازل کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا گیا، تو وہ لوگ تفرقے میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے جو بہت نہ کے برابر تھے، اور حد سے زیادہ ایک کثیر تعداد ایسی تھی جو اسلام کو قبول کرنے والے نہیں تھے، اور انہوں نے اسلام بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ اس دلیل کے آنے کے بعد ہی اختلاف میں پڑ گئے ہیں۔ تو وہ دو گروہوں میں آپس میں بٹ گئے، ایک تو وہ ہو گئے جو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن مقدس پر ایمان لائے، اور ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں مانتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم نہیں کرتا تھا، کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کر رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب تک واضح دلیل نہیں آئی تھی، جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور وہ پیغمبر آنے کے بعد ہماری اصلاح کرے گا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے، وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہوگا جس پر قرآن کریم نازل کیا جائے گا۔ اس وقت تک تو وہ کہتے تھے جب تک اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے، لیکن جب اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور کہنے لگے ہم تو ان کو رسول ہی نہیں مانتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی شریعتیں ہیں، جو پچھلی کتابیں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، یعنی اہل یہود ہوں یا پھر نصارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر یعنی کہ تورات اور انجیل کے اندر صرف یہی تو حکم دیا تھا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کریں، بالکل یکسو ہو جائیں اور اللہ ہی کے لیے عبادت کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ آپ شرک کرنے لگ جائیں اللہ کے ساتھ میں، یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیں، یا پھر حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ کی بیوی نعوذ باللہ مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا تھا، اللہ نے تو صرف اپنی عبادت کے لیے خالص ان کو کہا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ہم نے تو ان کو صرف اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ عبادت کریں اسی کے لیے خالص کر کے، حنفاء، اور بالکل یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی درست دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے اندر اللہ کی ہی عبادت کے لیے کہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام ان کو دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کا حکم دے رہے تھے کہ نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا حکم دے رہے تھے کہ اگر تمہارے اوپر اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی درست دین ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کو نہیں مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام بیان فرمائے۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتایا کہ ہاں ہم نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اللہ کے نبی آ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا اور کیا انہوں نے تدبیر اختیار کی ہیں، اور کیا انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح دلیل بھیج بھی دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے آئے، تو آپس میں مختلف ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔
جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے منکر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مانا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہیں، فی ناری جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، اور یہ مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اب اہل کتاب، حالانکہ ان کو تو پہلے ہی مان لینا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھائی ان کو کتابیں دی ہیں، تورات بھی دی ہے، انجیل بھی دی ہے، زبور بھی دی ہے، اللہ نے جتنی پچھلے نبی آئے ہیں ان کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ آنے والا آخری وقت ہوگا تو اس میں آخری نبی تشریف لائیں گے، آپ کو ان کا کہاں ماننا ہے، آپ کی ان کی باتوں پر چلنا ہے، آپ کے ان کی فرما برداری کرنی ہے، جو راستہ بتلائیں وہی حق کا راستہ ہوگا۔ تو جب پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات بتا دی گئی تو جو اہل کتاب تھے، جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو جو ہے یہ کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی ہیں، ہماری نسلوں میں سے تو نبی اور رسول آئے ہیں، تو ان کو تو پہلے ہی مان جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس چیز کے انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آئے اور وہ آ کر ہمیں سمجھائے، اور آخری نبی آنے والے تھے، وہ تو اس چیز کے انتظار میں تھے، لیکن انہوں نے کہا نہ مانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھٹلانے لگے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب ان میں سے کون کون لوگ آتے ہیں؟ یہ تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں جو مجوسی ہوں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، یا پھر 33 کروڑ خداؤں کے ماننے والے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ تو خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی اور معبود کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ملحد ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے۔ قرآن مقدس یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول ہی نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لائے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی آدمی کوئی دین پیش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ جو ہے آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ایک ہی دین پسند ہے اور وہ ہے مذہب اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، اے لوگو تمہارے پاس ہم نے رسول بھیج دیا ہے بالحق، حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے نافرمانی اختیار کی، اگر تم نے اس کا کہا نہ مانا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لائے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو سمجھ لو، اچھی طرح جان لو، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ یہاں سے اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام تو دائمی مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ بہت پرانا مذہب ہے، پوری دنیا کا سب سے جو پہلا مذہب ہے اور دنیا کے اندر جو سب سے قدیمی مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ جب دنیا بنائی گئی اور دنیا کے اندر جو سب سے پہلا انسان آئے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تو مسلمان ہی تو تھے، ان کو اسلام ہی کو تو لے کر بھیجا گیا تھا اس دنیا کے اندر۔ تو بہرحال اسلام جو ہے وہ سب سے پرانا دین ہے، سب سے پرانا مذہب ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب سے 1400 سال پہلے اس دین کو مکمل کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو وہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے نا سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جو مسلمان ہوں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کافروں کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نار جہنم خالدین فیہا،
کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ مسلمانوں کے لیے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو ان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے رب کے پاس ایسا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بدلہ عطا فرمائے گا کہ وہ ایسے باغات کے اندر ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بڑی جو خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی، جو لوگ مسلمان ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے یہ ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے اے جنت والو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور آپ کی اطاعت کے لیے موجود ہیں، آپ تمام کی تمام جو بھلائی ہے وہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو وہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں وہ تمام چیزیں اور تمام نعمتیں عطا فرما دی جو اور کسی کو نہیں دی ہیں، تو ہم کیوں نہ راضی ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ کیا میں تمہیں اس سے افضل چیز عطا نہ کر دوں، ان تمام نعمتوں سے سب سے بہترین نعمت نہ ادا کر دوں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ ضرور عطا کیجیے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں جو ہے خوش کر دے اور سب سے بہترین نعمت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اب سے آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ میں تم سے خوش رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ جنت والوں کو عطا فرمائیں گے اور جنتی اس تحفے کے بعد خوش ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا جنت کے اندر، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس نے تمام دنیا جہان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، جنت اور جہنم کو بنایا، وہ اپنی رضا ہمیں دے رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اس سے بڑی اور کیا چیز حاصل ہم کر سکتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو تو فخر کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو ایسے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور رب تعالیٰ سے وہ انعام بھی حاصل کر لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرا ہوگا، جو دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہوگا، اپنے نفس پر قابو پائے اس نے رکھا ہوگا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوگا، اللہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی پر چھوڑ دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قدم قدم پر عمل کرتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو لوگ کافر تھے اہل کتاب اور مشرکوں میں سے وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے، فیہا کتب قیمہ، جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی مختلف ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے، آپس میں گروہ بندی کر لی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی درست دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، جو لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے منکر ہو گئے، فی نار جہنم خالدین فیہا، تو جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بدلہ کیا ہوگا کہ وہ ایسے باغات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے سے ہمیشہ ہمیش نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔